کہ کیا ان کا زمانہ تھا، یہ کون تھے. سورہ انعام میں بھی ان کا ذکر آیا ہے اور یہاں بھی ان کا ذکر آ رہا ہے. شاید الیشا جو نام آتا ہے بائبل اور تورات وغیرہ میں، الیشا ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں. کچھ کا کہنا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے یہ چچا زاد بھائی تھے. الیاس علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ان کی جگہ نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی ان کے ایک طرح سے خلیفہ تھے. فرمایا کہ سب کے سب جو ہیں یہ نیک لوگوں میں سے تھے. یعنی کہ ان سب کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو تعلیمات دی ہیں کتاب میں، یہ صرف تھیوری نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ تعلیمات تو اتنی عمدہ ہیں لیکن عمل نہیں ہو سکتا، امپریکٹیکل ہیں. امپریکٹیکل نہیں ہیں، قابل عمل ہیں سب کی سب. یہ اتنے سارے لوگ گزرے جنہوں نے کہ عمل کیا اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایات اور اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر. سب کے سب اخیار میں شامل ہو گئے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ تو نبی تھے، رسول تھے، اب ہم کہاں جنت حاصل کر سکتے ہیں، ہم کہاں اللہ کے اچھے بندے بن سکتے ہیں. فرمایا ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ بہترین ٹھکانہ ہے. جو چاہے وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو چاہے رب کی طرف بہترین ٹھکانہ حاصل کر لے اپنے لیے. لیول پلینگ فیلڈ ہے، اوپن ہے، ایکول اپرچونٹی، جینڈر ایکوالٹی ہے. ایک پاگل بھی حاصل کر سکتا ہے، ایک عقلمند بھی حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، ہینڈی کیپڈ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو جسمانی طور پہ قوت رکھتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. سب کے لیے برابر کا موقع ہے، سب اعلیٰ درجے حاصل کر سکتے ہیں جنت کے، اور بہت اچھا ٹھکانہ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ مشکل نہیں جنت حاصل کرنا، بس تم حاصل کرنے والے بنو، تم اپنا ارادہ کرو. ایک ایک عمل اللہ تمہارا چن لے گا جنت دلانے کے لیے تم کو. ایک کانٹا بھی ہٹاؤ گے کسی کے راستے سے وہ بھی نیکی شمار کیا جائے گا. ایک پتھر ہٹا دو کسی کے راستے سے وہ بھی نیکی شمار کیا جائے گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تم ارادہ تو کرو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تم یہ کرنے والے تو بنو. اللہ تمہارے 24 گھنٹوں کو چن لے گا جنت کے لیے. ایک ایک منٹ کے بدلے اللہ تم کو جنت فراہم کرے گا. تم فکر مت کرو، تم ارادہ کرو اور اللہ کے لیے کام کرو. ہر کام عبادت سمجھ کے کرو اور گناہوں کے قریب نہ پھٹکو. اور اگر خطا ہو جائے، پاؤں پھسل جائے، فوراً استغفار، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو. یہی ہے نا، سمجھیں کہ پورا خلاصہ تمام انبیاء اور رسولوں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، خلاصہ یہی ہے. اپنی مرضی سے کبھی گناہ نہ کرو، جانتے بوجھتے گناہ نہ کرو، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. اور اگر کبھی پاؤں الجھ جائے اور تم گر جاؤ، کوئی خطا ہو جائے تو استغفار، معافی کا دروازہ کھلا ہے. یہ کر لو تو کیا پاؤ گے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ٹھکانہ ہوگا ان کا ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے اہتمام سے ان کے لیے کھولے گئے ہوں گے. مفتحۃ لہم الابواب، ایسی جنت ہوگی، ایسے وہ باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جس کے دروازے خود بخود کھلتے ہیں. الیکٹرک ڈورز. پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دروازہ خود بخود کیسے کھل سکتا ہے. کوئی دربان ہو تو کھولے گا یا انسان اپنے ہاتھ سے کھولے گا. سائنس کی ترقی نے اور ہمارے لیے آسان کر دیا ہے جنت کو امیجن کرنا. آپ چل رہے ہوتے ہیں دروازے کی طرف، دروازہ خود ہی خود کھل جاتا ہے. تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ جنت ایسی ہوگی. مفتحۃ لہم الابواب، اس کے دروازے ان کے لیے خود بخود اہتمام سے کھل جایا کریں گے. اور ان کا کیا حال ہوگا؟ متکئین فیہا، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ریلیکس کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں. جو محنت مشقت کرنی تھی، جو راتوں کو جاگنا تھا، جو پڑھنا پڑھانا عمل کرنا تھا، سب کرائے. اب تو صلہ پانے کا وقت ہے. متکئین فیہا، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب،
اور اس میں وہ بلائیں گے اور وہ اس میں خوب خوب فواکہ، خوب خوب میوے اور مشروبات طلب کریں گے، یدعونا پکاریں گے، بفاکہۃ کثیرۃ خوب خوب میوے اور مشروبات، طرح طرح کے مشروبات، بیوریجز، ڈرنکس منگوا رہے ہوں گے۔ جنات عدن، عدن کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ہمیشگی کی جگہ، خالدینہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، فار ایور، پیرینیل گارڈنز، عدن ہمیشگی کے باغات۔ عبرانی زبان میں، ہیبرو میں عدن کا مطلب ہوتا ہے پلیجر، جہاں پلیجر ملے، آسائشیں ملیں، آرام ملے۔ تو کھانے پینے کو بہترین چیزیں ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ بہترین ساتھی۔ فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس ہوں گی آنکھوں کو نیچی رکھنے والیاں ہم عمر۔ قاصرات الطرف سورہ صافات میں ذکر گزر چکا، وہاں ہم نے بات کی تھی کہ شرافت کی بات کی جا رہی ہے، حیا کی بات کی جا رہی ہے، شریف حسن، باوقار باحیا حسن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی خوبصورت ان کے ساتھ بیویاں ہوں گی جنتیوں کے ساتھ، جو نظروں کو نیچی رکھنے والیاں ہوں گی۔ اور کیا ہوں گی؟ اتراب، اتراب تربن کی جمع ہے۔ تربن کا مطلب ہوتا ہے ہم عمر، ایک ہی ایج کی ہوں گی، یعنی یہ نہیں کہ بیوی اتنی چھوٹی اور میاں اتنی بڑی عمر کا، بیوی کو جو ہے وہ کوک پینی ہے اور میاں کو جو ہے وہ حقہ پینا ہے، یا اس طرح کا کوئی ٹیسٹ کا بھی کلیش نہیں ہوگا۔ جو ان کے شوق ہوں گے، جو ان کے مزاج ہوں گے، ملتے جلتے۔ اتراب یوں سمجھا سے آج کل ہم کہتے ہیں نا ویو لینتھ کا ملنا، کلک کر جانا، کیمسٹری ملنا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے وہاں پہ جوڑے ہوں گے جن کی کیمسٹری آپس میں میچ ہوتی ہوگی۔ اتراب ہم عمر بھی ہوں گے، عمر بھی ایک ہوگی، کوئی ایج گیپ بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ کہ ایک بہت چھوٹا اور ایک بہت بڑا، نہیں، ایک عمر کے ہوں گے۔ دیکھیے ایک عمر کے لوگوں کے ٹیسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں نا، باتیں ان کی ایک جیسے ہوتی ہیں، ووکیبلری ایک جیسی یوز کرتے ہیں، ٹیسٹ ہر چیز میں ایک جیسا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک عمر کے ہوں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تم وعدہ دیے جاتے تھے، یا تو اس دن کہا جائے گا ان سے جب وہ جنت میں وہ نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یا یہ کہ آج کہا جا رہا ہے لوگوں سے کہ تم آج عمل کرو اور یہ چیزیں تم کو ملیں گی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ نفدہ کا مطلب ہوتا ہے نا ختم ہو جانا، تو یہ اللہ کا رزق، اللہ کی عطا کبھی ختم نہ ہوگی، ان اینڈنگ سلسلہ ہوگا اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے کرم کا اور اللہ کی عطا کا۔ ھذا، یہ بات، یہ ھذا بھی آپ پڑھیں گے اس میں بار بار سورہ صاد میں، ھذا یعنی ایک تو یہ حال، یہ انجام، اور اب دوسرا انجام کیا؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، جہنم، اور جو سرکش لوگ ہوں گے، سرکشوں کے لیے تو بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی اب جہنم کا ذکر آ رہا ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم جس میں وہ جھلسیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ۔ تو آج جو لوگ زندہ ہیں، اب وہ کمپیریزن کر لیں، باغ کا اور آگ کا بیان کیا جا رہا ہے، دیکھو یہی دو ٹھکانے ہیں۔ آخرت جب آ جائے گی، کوئی نیوٹرل زون نہیں ہے کہ تم چلو نہ جنت نہ دوزخ کہیں جا کر بیٹھ گئے، یہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک ہی انجام ہے، ایک انجام۔ تو تم دیکھ لو تم کس کے لیے محنت کر رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو، یا تو وہ جنت ہے یا یہ جہنم جو کہ سرکشوں کا ٹھکانہ بنے گی، بہت بری جگہ ہے، بہت بری آرام گاہ۔ ھذا، یہ زور دینے کے لیے کہا، یہ ہے انجام۔ کیا یہ انجام پسند کرتے ہو تم اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے؟ کوئی پسند نہیں کر سکتا۔ ان سے کہا جائے گا
فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو کا۔ اب وہاں پہ کیا تھا؟ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ، یہاں ہوگا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ۔ کیا مقابلہ ہے دونوں کا؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اسی قسم کی اور بھی دوسری تلخیاں اور بھی دوسرے عذاب ہوں گے۔ غساق کا ذکر آ رہا ہے، مادہ غین سین قاف ہے۔ غسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو غساق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ اس کے مختلف مطلب کیے گئے ہیں کہ غساق کیا چیز ہوگی۔ کچھ نے کہا یہ زخموں سے نکلنے والا پانی ہوگا، وہ پینے کو دیا جائے گا، یا انتہائی ٹھنڈا، ایسا ٹھنڈا پانی جو کہ عذاب کی شکل اختیار کر لے۔ غساق دراصل ہم کہتے ہیں نا آئسی ڈارکنس جو ہوتی ہے نا، اسے بے انتہا ٹھنڈے پانی میں جیسا ایک کالا سا رنگ ہوتا ہے، اس کو غساق کہا جاتا ہے۔ تو انتہائی ڈارک یا انتہائی ٹھنڈا کچھ اس قسم کا مشروب ہوگا جو کہ جہنمیوں کو پینے کو دیا جائے گا۔ حدیث ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غساق کیا ہے کہ اس کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبودار کر دے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ یقیناً یہ کوئی بدبودار سا مادہ ہوگا، کوئی لکوڈ ہوگا جس میں کتنی اسمیل ہوگی کہ دنیا میں اس کو اگر ایک ڈول اتنی بڑی دنیا میں ڈال دیا جائے تو ہر چیز بدبودار ہو کے رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری سات پشتوں کو اس جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہمیں بھی۔ اب وہاں پر یہ تکلیفیں تو ہوں گی ہی، پھر اور کیا ہو رہا ہوگا؟ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک لشکر ہے تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، مقتحم اقتحم کا مطلب ہوتا ہے سر کے بل گر پڑنا، ہیڈ لانگ لیپ۔ اب جہنم میں لوگ ہیں، عذاب مل رہا ہے، جل رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، گرمی کا آگ کا عذاب ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹھنسے ہوئے ہوں گے، جیسے کسی نے ٹھونس دیا ہو ان کو نا، پیک کر دیا ہو جہنم کے اندر۔ اب شدت کی وہاں پر تکلیف میں، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کچھ اور لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالنے کو لائے جا رہے ہیں، کہیں گے لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، یہ بھی آگ میں گرنے والے ہیں۔ فوج کے پیچھے فوج لائی جا رہی ہوگی، ایک گمراہی شروع کی، پیچھے لوگ انہی گمراہیوں پر عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کی گمراہی کا سبب بنے، سب کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مرحباً جو لفظ ہے یہ راحبا اس کا مادہ ہے، رحب کا مطلب ہوتا ہے کھلنا۔ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی تھی مسلمانوں پر تمام تر کشادگی کے باوجود۔ تو ہم جو کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے مرحبا کہتے ہیں، مطلب کیا کہ ہمارے دل، ہمارے گھر تمہارے لیے کھلے ہیں، ہمارے ہاں گنجائش ہے تمہارے لیے، کشادگی ہے، تم آ جاؤ، مرحبا کہا جاتا ہے، آ جاؤ۔ وہ کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بہم، کوئی مرحبا نہیں، یعنی کوئی خوش آمدید کہنے والا نہیں، پلس کوئی گنجائش نہیں تمہارے لیے یہاں پر، ایسے کہیں گے۔ دنیا میں ہم دیکھ لیں، کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے، کوئی پنکھا بھی نہیں، کوئی ٹھنڈک کا سامان نہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ دیکھیں کہ کچھ اور لوگ بھی اس کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو کتنا غصہ آئے گا کمرے والوں کو کہ پہلے ہمیں پسینہ آ رہا ہے اور ہم گرمی سے تنگ ہیں، اتنے میں یہ بھی داخل ہو گئے یہاں پر۔ تو یہ تو کمروں کی بات ہے، تو جہنم کا پھر کیا حال ہوگا؟ لڑیں گے، جھگڑیں گے، برا بھلا کہیں گے ایک دوسرے کو، دھکم پیل ہوگی۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم، لا مرحبا بکم، وہ جواب ان کو دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔
یعنی جو لوگ پہلے گرے ہوں گے وہ کون تھے؟ جنہوں نے کوئی غلط کام شروع کیے تھے. اب ان کی پیروی کرنے والے بعد میں آ رہے ہیں، اگلی جنریشن جو ہیں وہ جا کے ان کے پیچھے پڑ رہی ہیں، اس کے اندر جہنم میں ڈالی جا رہی ہیں. تو وہ جو بڑے بوڑھے سمجھ لیں، جو برائی کا آغاز کرنے والے تھے، جو پہلے جہنم میں گرے ہوئے تھے، وہ جب اس طرح برا بھلا کہیں گے بعد کے آنے والوں کو، تو یہ بعد کے آنے والے ان کو برا بھلا کہیں گے. قالوا بل انتم، کہیں گے بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تمہیں نے تو مروایا ہے ہم کو، تمہیں نے تو الٹی الٹی چیزیں شروع کی تھیں، ہم تمہارے نقش قدم پر چلتے چلے گئے، تم نے ہمارا پرابلم کریٹ کروایا، تم نے ہمارے لیے مسئلہ کریٹ کیا. انتم قدمتموہ لنا، تم ہمارے لیے یہ چھوڑ گئے تھے لیگیسی جس کو کہ ہم فالو کرتے رہے. فبئس القرار، تو اب دیکھو کتنی مشکل چیز کے اندر ہم پڑ گئے ہیں جا کر. وہ کہیں گے قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے رب ہمارے، من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. یعنی دنیا میں تو بہت لائلٹیز ہیں، بہت وفاداریاں نبھا رہے ہیں کہ نہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں یہی ہوتا رہا، ہمیں تو وہی سب کچھ کرنا ہے، اور وہاں اس طرح لعنت ملامت کریں گے ایک دوسرے کے اوپر کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے. یہ وہ طریقے چھوڑ کر آئے تھے پیچھے، جن طریقوں پر ہم چلتے رہے اور ہم اس جہنم کے اندر آ کر پڑ گئے، تو اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ایک اپنی گمراہی کا، ایک ہمیں گمراہ کرنے کا. تو یہ لعنت ملامت اور یہ ہنگامہ جو ہے وہ جہنم میں ایسے ہوگا، لڑائیاں دنگل ہوتے رہیں گے وہاں پر، ہر طرح کا عذاب ہے جہنم کے اندر، فساد ہی فساد ہوگا، اس لیے کتنے فسادی لوگ جو ہوں گے وہاں پہ. پھر وہ کیا کہیں گے؟ کچھ لڑ جھگڑ کے کچھ خیال آئے گا ان کو. وقالوا ما لنا، وہ کہیں گے کیا ہو گیا ہمیں، لا نرى رجالا، ہم کو وہ مرد نظر نہیں آ رہے، وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو کہ ہم دنیا میں بہت برا سمجھا کرتے تھے. اشرار شریر کی جمع. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو یہ شریر اور کس کو برا سمجھتے تھے؟ جو ان کو حق بتاتے تھے، ان کو یہ 10 باتیں دنیا میں سناتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، کہتے تھے کیا فتنے شروع کر رہے ہو، دین سے ہٹا رہے ہو. کہتے ہیں وہ کدھر گئے سارے؟ وہ جو روکا کرتے تھے ہم کو ان کاموں سے جو ہم کر رہے تھے دنیا میں، ہمیں بہت برا لگتا تھا، ہم ان کو برا بھلا کہتے تھے، وہ نظر ہی نہیں آ رہے. وہ تخریب کار قسم کے لوگ، وہ جن کو ہم ٹیرورسٹ کہتے تھے، فنڈو کہتے تھے جن کو، اللہ جانے کہاں گئے. اتخذناہم سخرین ام زاغت عنہم الابصار، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. کہیں گے ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا، یاد ہے ہم کتنا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کیسے ہم کو فنی لگتے تھے وہ اور ان کی باتیں، ہم کیا کچھ ان کو برا بھلا کہتے تھے. کدھر گئے وہ؟ یا ہماری نظریں کچھ کج ہو گئی ہیں، نظر نہیں آ رہے. تو کیوں نہیں نظر آ رہے ان کو؟ اس لیے کہ ہیں جو نہیں وہ جہنم میں، وہ تو جنت کی نہروں میں مزے کر رہے ہیں، جنت کے باغات میں بیٹھے ہیں، عیش کر رہے ہیں. جو مذاق اڑوانا تھا، جو مشکلات اٹھانی تھی، وہ اٹھا آئے تھے دنیا میں، اب تو صلہ پانے کا ان کا وقت آ گیا. فرمایا ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. ابھی سے اللہ نے بتا دیا. تو بجائے کہ دوزخ میں پڑھ کے جھگڑیں، بہتر ہے کہ دنیا میں حق کے لیے انسان جھگڑ لے، تھوڑا سا حق کے اوپر سٹینڈ لے لے، ذرا سا حق کے اوپر جم جائے، کیا پتہ خود بھی بچ جائے، گھر والوں کو بھی بچا لے. ورنہ اگر یہاں ہم جھگڑے سے ڈرتے رہے، اور دیکھیں ڈر تو لگتا ہے نا تھوڑا سا، کوئی عورت خاص طور پہ، مردوں کی ہم بات ابھی نہیں کر رہے، عورتیں خاص طور پہ اپنے گھر کا، خاندان کا ماحول نہیں بگاڑنا چاہتی. لیکن چھٹی بھی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ماحول اچھا رہے، بھئی اب ویکینڈ ہے تب سب ہنسی خوشی بیٹھیں، کھائیں پئیں. شوہر آفس جا رہے ہوتے ہم چاہتے ہیں خوشی خوشی جائیں، کوئی بات ہم ایسی نہ کہیں کہ ان کو اس وقت برا لگے. شوہر جب آفس سے آتے ہیں ہم کہتے ہیں تھکے ہوئے آئے ہیں، ہم کوئی بات ایسی نہ کریں کہ ان کو برا لگے. بچوں کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوتا ہے، والدین کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات کسی کو بری نہ لگے.
تو یہ تو ایک فطری خواہش ہے انسان کی، خاص طور پہ ایک عورت کی. اس کو اپنے گھر کا سکون سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. لیکن اگر چوائس آ جائے کہ یا تو گھر کا سکون برقرار رکھ لو یا تم اللہ کی بات پر قائم ہو جاؤ، اگر ٹکراؤ ہو جائے نا، یہ آزمائش زندگی میں آ جائے، تو اللہ کی بات کو برقرار رکھیے، اللہ کی بات کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے سکون کو جانے دیجیے. ایک تو کیجولٹی ہوگی ضرور. جب دین نافذ کرنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو یاد رکھیں پہلی زد، پہلی کیجولٹی گھر کے سکون پر پڑتی ہے. جا کر ختم ہو جاتا ہے گھر کا سکون. ہر وقت لگتا ہے کہ محاذ پر کھڑا ہے انسان، محاذ جنگ ہے جیسے. ہر وقت کا کلیش، ہر وقت کے تانے، دھمکیاں، باتیں، ڈانٹیں، بے عزتی، مذاق. اگر یہ نہیں ہوا ہے ہماری زندگی میں کبھی تو ہمیں بہت پریشان ہونا چاہیے کہ واٹس رانگ وتھ می. کیا میں نے سکون کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے دنیا کے کہ میں اللہ کا دین قربان کر رہی ہوں؟ تو یہ سکون اچھا تو ہے لیکن اتنا اچھا نہیں کہ اپنی آخرت کو ہم اس کے آلٹر پر لا کر سیکریفائس کر دیں. یہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے دین کو مت قربان کریں گھر کے سکون کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے گھر کا سکون جانے دیں. اللہ چاہے گا تو اللہ لوٹا بھی دے گا آپ کو. کبھی کبھی آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا ایک زمانہ کہ ایسا بھی آیا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا مجھ سے، ہر ایک کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، ہر بات پہ تانے ملتے تھے. لگتا ہے اچھا وہ بھی کوئی زمانہ تھا. تو کوئی بات نہیں، یہاں لڑ لینا بہت بہتر ہے اللہ کی خاطر. ابراہیم علیہ السلام جیسے لڑ لیے بہت بہتر ہے، بجائے کہ انسان یہاں سکون قائم رکھے اور آخرت میں جہنم میں بیٹھ کے لڑیں سب کے سب. تب کیا فائدہ؟ کہیں نہ کہیں تو جھگڑنا ہے، کہیں نہ کہیں تو جھگڑا ہے، یا دنیا میں ہے یا آخرت میں. اور جب انذار کوئی کرتا ہے تبھی تو لوگوں کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. ایک کوئی نذیر کھڑا ہوتا ہے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جاتا ہے اور کلیش شروع ہوتا ہے. پہلے تو سبھی گمراہ تھے نا، سبھی غلط کام کر رہے تھے. اب کچھ غلط کر رہے ہیں، کچھ غلط کام سے روک رہے ہیں. کلیش تو لازماً ہوگا. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اختلاف رحمت ہے. یہ ہو جائے اختلاف، یہ اختلاف بہت رحمت ہے جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہو. اور وہ اتفاق لعنت ہے اللہ کی جو اللہ کی نافرمانی پر ہو جائے. ایسا اتفاق وہ کوئی رحمت نہیں جہاں سب اللہ کے نافرمان ہیں. گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے بیوی اللہ کی نافرمان بن گئی، نہ میاں کو کچھ کہتی، نہ بچوں کو کچھ کہتی ہے، نہ ماں باپ کو کچھ کہتی ہے. آج آپ کر کے دیکھیں ذرا، سب کو کہنا چھوڑ دیں، اچھا ہی اچھا ہوگا، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ لیکن ضروری نہیں کہ اچھا ہی اچھا ہو، پھر کسی اور بات پہ جھگڑیں گے، کوئی اور شکایتیں پیدا ہو جائیں گی. تو بہتر ہے کہ انذار کے طور پہ انسان تھوڑا بہت جھگڑا کر لے. فرمایا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. اس اللہ کی بڑائی قائم کرو. اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، اس کو عملی طور پہ بڑا کرو. تھوڑا سا جہاد کر لو، تھوڑی سی تلخی اٹھا لو، انشاءاللہ ہمیشہ کی راحت پاؤ گے. اللہ نقطہ نواز ہے، اللہ شکور ہے، اللہ قدردان ہے، وہ لطیف ہے. کوئی قربانی تمہاری اللہ سے چھپی نہیں. العلیم ہے. جو تم دکھ اٹھاؤ گے، جو دل پر باتیں سہو گے، سب اللہ کے علم میں ہیں. تو اپنے رب کو بڑا کرنے کے لیے جد و جہد کرو. پھر دیکھو تم دنیا میں اللہ کو راضی کرو تھوڑی سی دیر کے لیے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو انشاءاللہ راضی کرے گا. قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. اتنی اہم تم کو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی تمہاری قسمت جو ہے وہ اس وقت تل رہی ہے، پلڑے کے اندر ہے. تمہاری قسمت کے فیصلے کرنے والی کتاب نازل ہوئی ہے اور تم ایسے بے نیاز ہو اس کی طرف سے، ایسے اپنے بھلے برے کی طرف سے تم لاپرواہ ہو گئے ہو.
یہ مت کرو، نبأٌ عظیم، بہت بڑی خبر ہے۔ خبریں تو اور بہت ہوتی ہیں، روز اخبار آتا ہے خبروں سے بھرا ہوا، سارا اخبار پڑھتے ہیں، جبکہ وہ خبریں کل پرانی ہو جائیں گی۔ اور یہ خبر، یہ قرآن جو خبریں دے رہا ہے، اتنی اہم خبریں جس پر کہ تمہاری نجات کا دار و مدار ہے، یور فیٹ ہینگز ان دا بیلنس ہم کہیں، تمہاری قسمت کا فیصلہ اس کے ذریعے سے ہونا ہے، اس کو تو بہت اہمیت دو۔ تو کیا ہو گیا تم کو کہ تم منہ موڑ کے پتہ نہیں کہاں جاتے ہو؟ فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اب کس جھگڑے کی بات ہے؟ جو یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر جو واقعات پیش آئے، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا ما کان لی من علم، میرے لیے کوئی علم نہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہلوایا کہ کہیں لوگ آپ کو ہمیشہ حاضر ناظر عالم الغیب نہ سمجھنے لگ جائیں۔ بتایا مجھ کو نہیں پتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے تاکہ میں تم کو خبردار کر دوں۔ کس چیز سے؟ تمہارے ازلی دشمن سے، شیطان سے۔ اب یہ یہاں پر آدم اور ابلیس کا قصہ آ رہا ہے۔ کل 7 مقامات پر آدم اور ابلیس کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورہ صاد میں آخری دفعہ ہے جو مصحف میں ہم یہ قصہ پڑھیں گے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب الحمدللہ کافی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو بہت زیادہ تفصیل کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، ایک ایک لفظ پہ الحمدللہ کافی بات ہو چکی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو پوری طرح بنا دوں۔ سوا یسوی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو فنیشنگ ٹچز دے دینا، کمپلیٹ کر دینا، مکمل کر دینا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ استکبر، تکبر کی وجہ سے۔ سیدھی بات کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ سب سے بڑا متکبر ہے، ایروگنٹ، پراؤڈ، ہاٹی، جو اللہ کی بات نہیں سنتا، جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا، جو اللہ کے آگے اپنا سجدہ، اپنا ماتھا نہیں رگڑتا، سب سے بڑا متکبر، چاہے دیکھنے میں کتنی ہی عاجزی نظر آئے اس کے اندر، جھوٹی عاجزی ہے۔ یہ اللہ کے آگے تکبر کرتا ہے، اس میں عاجزی کہاں سے؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال، فرمایا اللہ نے، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کتنا پیار ہے نا اللہ کا، کیا اکرام ہے انسان کا۔ خلقت بیدی، جس کو میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اشرف المخلوقات ہے، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ میں انسان ہوں، میری شایان شان نہیں کہ میں اللہ سے کم کسی کو سجدہ کروں، اور میں اللہ سے کم کسی کی مرضی کی پرواہ کروں۔ اپنے مقام کو پہچانیں گے تو اس کی شایان شان ہم کام کریں گے۔ تعزز کیا ہے؟ گھٹیا سمجھنا اپنے آپ کو کہ میں تو ہوں ہی گھٹیا۔ اور یہ کیا ہے ماڈرن علم نے، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ کہ انسان کو اس نے ایک طرح سے تعزز کا شکار کر دیا، کہا کہ تم تو ہو ہی گھٹیا، اور جب خود اپنے آپ کو گھٹیا بنا لیا، کہا کہ ہمارے تو جینس کے اندر یہ ہے کہ ہم تو گناہ کریں گے، ہم کیا کریں؟ تو جب اپنے آپ کو اتنا گھٹیا بنایا، اشرف المخلوقات کے درجے پہ نہ رکھا، اب سوچا کہ ٹھیک ہے ہم تو ہیں گھٹیا، اب جو بھی گناہ کریں ٹھیک ہے۔
تو ایک طرح سے توقع لگا لی اپنے آپ سے گناہوں کی.